اور ابھی کل ایک ٹویٹ کے ذریعے انجینئر علی مرزا نے یہ بھی کہا کہ میں حسن اللہ یاری کو اویس نامی ملحد کو شکست دینے پر خراج تحسین پیش کرتا ہوں. He was probably in some cases he was worse than Raja. یہ مسلمانوں میں بڑی پرابلم ہے کہ خود ہی بال کرا کے خود ہی چھکا مار کے خود ہی سگنل دے دیتے چھکا ہو گیا اور خود ہی میچ جیت بھی جاتے ہیں. اپنی فتح کا اعلان بھی خود کرتے ہیں سر. جی آپ نے 2 بیان سنے ہیں. ان دونوں بیانوں کی روشنی میں آپ یہ چیز اس کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ دونوں پارٹیاں جشن منا رہی ہیں کہ ہم ڈیبیٹ جیتے ہیں. انجینئر محمد علی مرزا حسن اللہ یاری سے سارے اختلافات کے باوجود کہہ رہا ہے کہ واہ 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 تو جب ڈیبیٹ جیتا ہے اور تو نے مسلم ہوتے ہوئے ایتھیزم کو تباہ کر دیا ہے. جبکہ دوسری طرف اویس اقبال کو اسپیشل لائیو سٹریم کرنی پڑی حارث سلطان پاکستانی ملت کے ساتھ یہ اعلان کرنے کے لیے اور اپنا وہ پوائنٹ دوبارہ سے ریپیٹ کرنے کے لیے جس پوائنٹ پہ اویس اقبال سمجھتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ جیتا ہے. وہ ابھی میں آپ کو سنواؤں گا. تو ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ دونوں ہی ڈیبیٹ جیتے ہیں. ڈیبیٹ تو آخر کوئی ایک ہی جیتا ہے. تو وہ آپ کو یہ دونوں کے بیانات بیسٹ شاٹ کنکلوسو پوائنٹ جو ان کے ہیں دونوں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. آپ کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہو جائے گا ڈیبیٹ جیتا کون ہے. ڈیبیٹ ایک ہی شخص جیتا ہے اور میں آپ کو بتاؤں گا وہ کون. اور اینڈ میں آپ کو ایکس مسلم ظفر ہیریٹک کا ایک بیان سناؤں گا اور حارث سلطان کے ایک بیان کے ساتھ آپ کو حارث سلطان کا ایک کمنٹ دکھاؤں گا. اس کمنٹ کو دیکھ کر حارث سلطان کے بیان کو سن کر میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں آپ کے پیروں کے نیچے سے زمین نکل جائے گی. میں حارث بھائی میں آپ کی مشکل آسان کر دیتا ہوں کہ اس گفتگو کے اختتام پر جب میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کے غیر مادی اور میٹا فزیکل خدا نے اس مادی کائنات کو کیسے بنایا، یعنی جو آپ نے سوال شروع میں پوچھا جی ہاں وہی آخر میں تو انہوں نے آخر میں جواب دیا. حارث سلطان صاحب آپ دل تھام کر سنیے گا. انہوں نے یہ کہا کہ میرے غیر مادی خدا نے اپنے ارادے سے اس مادی کائنات کو تشکیل دیا. تو میں نے کہا جی ارادہ کرنے کے لیے خیال کی اور خیال کے لیے دماغ کی اور دماغ کے لیے مادے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کا انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. اللہ یاری صاحب اب اپنی بات کا اسپیسیفک جواب لے لیجئے. اب آپ حوصلہ کریں اور اپنی بات کا جواب لیں. ہم جب بھائی صاحب میرے سوال ختم ہونے دو نا. ہمیں سوچ کی ضرورت ہوتی ہے. جب ہم سوچتے ہیں تو ہمیں دماغ کی ضرورت ہوتی ہے اور دماغ ایک فزیکل اینٹی ہے. آپ لوگوں کے سامنے خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کا خدا جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے. آپ لوگوں کے سامنے خود کہہ چکے ہیں کہ آپ کا خدا ٹائم سے اور اسپیس سے ماورا ہے. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ خدا نے جو ارادہ کیا تھا وہ ارادہ اس نے دل کے اندر کیا تھا، دماغ کے اندر کیا تھا؟ ایک میٹا فزیکل اینٹی کے ارادے کے نتیجے میں ایک فزیکل یونیورس کیسے پروڈیوس ہوتا ہے؟ جی آپ نے دیکھا ایتھیسٹ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ ڈیبیٹ جیتے ہیں اس بات پہ کہ یہ جو کہکشاں ہے یہ دنیا ہے اس کو بنانے والا اگر غیر مادی ہے، فزیکل اینٹی نہیں ہے، جیسا کہ حسن اللہ یاری بار بار کہہ رہا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو فزیکل نہیں ہے اس کو کیسے ثابت کریں گے. اس بات پہ اویس اقبال جو ہے اس نے اپنا آرگومنٹ بھی بنایا ہے کہ اگر اس نے ارادہ کیا تو ارادے کے لیے مائنڈ ہونا چاہیے، ذہن ہونا چاہیے اور اس مائنڈ کے لیے پھر کوئی فزیکل بینگ ہونا چاہیے. اس بات کو اویس اقبال کہتا ہے جواب نہیں دیا گیا اور اس بات پہ ہی اویس اقبال کہتا ہے کہ وہ ڈیبیٹ جیتا ہے. جبکہ دوسری طرف حسن اللہ یاری اس بات کا جواب جو ہے وہ یہ کہہ کے دیتا رہا ہے کہ جو خدا ہے وہ غیر مادی ہے، یعنی وہ فزیکل نہیں ہے. اب یہاں پر میں سب سے پہلے حسن اللہ یاری اور مرزا محمد علی کو یہ چیلنج دینا چاہتا ہوں کہ قرآن میں سے بتائیں، دکھائیں کہاں پر اللہ کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ اللہ جو ہے وہ فزیکل نہیں ہے اور اللہ ایک روح ہے اور وہ روح کے طور پر اور فزیکل بینگ نہ ہوتے ہوئے وہ اس دنیا جہاں سے پہلے موجود ہے. اس کا ہمیں ریفرنس چاہیے کیونکہ قرآن کے مطابق اور صحیح حدیث کے مطابق اللہ کا چہرہ بھی ہے، اللہ کے ہاتھ بھی ہیں، اللہ کی انگلیاں بھی ہیں، اللہ کا جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹ بھی ہیں. صحیح حدیث قدسی کے مطابق اللہ کی ٹانگ بھی ہے اور اللہ کا فٹ بھی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن اللہ یاری
जिस पॉइंट के ऊपर और इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा जिस पॉइंट के ऊपर वो समझ रहे हैं आलम इस्लाम के वो जीत गए हैं, नहीं, वो अल्लाह नहीं है, वो खुदा कोई और है जिसको हसन अल्लाह यारी अपनी डिबेट में इस्तेमाल करके और डिबेट को जीतने का दावा कर रहा है, वो अल्लाह नहीं है। और दूसरी तरफ साइंस की बुनियाद जिसका जिक्र अवैस इकबाल ने अपनी डिबेट में किया भी, किस चीज़ का? टाइम का, स्पेस का और मैटर का। साइंस की बुनियादी तारीफ जो है उसके 5 जुज़्व हैं, फंडामेंटल फैक्ट हैं, टाइम, फोर्स, एक्शन, स्पेस और मैटर। आप हैरान होंगे, बाइबल की सबसे पहली आयत जो है उसमें इसका टाइम, फोर्स, एक्शन, स्पेस और मैटर का जिक्र है। ये जिसको फोर्स कह लें एथियस्ट, जिसको एनर्जी कह लें, जिसको ग्रेविटी कह लें, जिसकी वजह से ये एक्शन हुआ, कुछ भी नाम दे लें, बाइबल के मुताबिक वो खुदा है। और वो टाइम, स्पेस और मैटर से पहले मौजूद है, क्योंकि बाइबल में लिखा हुआ है कि खुदा रूह है और ज़रूर है। जी, बाइबल का खुदा गैर मादी है और जिस्मानी नहीं है। इसके बहुत सारे रेफरेंसेस आपको बाइबल में से मिल जाएंगे और मैं 2 रेफरेंसेस आपके सामने पेश कर रहा हूँ, जेनेसिस 1:2 और जॉन 4:24, जिसमें बाइबल का खुदा रूह है, यानी वो जिस्मानी नहीं है और मादी नहीं है। और यही तकाजा बार बार अवैस इकबाल कर रहा है कि साबित करो कि खुदा जो है वो गैर जिस्मानी है, क्योंकि हसन अल्लाह यारी इसी चीज़ का सहारा ले रहा है। और फिर से मैं अपने चैलेंज को रिपीट करता हूँ इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा के लिए और हसन अल्लाह यारी के लिए कि वो कुरान में से रेफरेंस दे दें कहाँ पर अल्लाह को कहा गया है कि वो रूह है और वो गैर मादी है और उसका जिस्म नहीं है। जबकि अभी आपने सुना भी है, अल्लाह का चेहरा भी है, हाथ भी हैं और अल्लाह की फिंगर्स भी हैं, अल्लाह के प्राइवेट पार्ट्स भी हैं, अल्लाह की टांग भी है, अल्लाह का फुट भी है। तो इसका मतलब अल्लाह जिस्मानी है और हसन अल्लाह यारी बाइबल के खुदा का सहारा लेकर डिबेट को जीतने का दावा कर रहा है। और आलम इस्लाम सारे इस धोखे में मर जाएंगे यही समझ के कि इस्लाम ये डिबेट जीता है। नहीं, इस्लाम ये डिबेट नहीं जीता, बाइबल का खुदा ये डिबेट जीता है। जी हाँ। और दूसरी तरफ अवैस इकबाल का जो बेस्ट पॉइंट है उसको मैं एड्रेस कर दूं कि अगर गैर मादी चीज़ कैसे गैर मादी चीज़ सब कुछ बना सकती है और उसका जहन कैसे गैर मादी हो सकता है, तो मैं अवैस इकबाल को इसका ये जवाब दूंगा कि मैं आपसे पूछता हूँ कि आपका ये दावा है कि बिगनिंग भी है, टाइम भी है, मैटर भी है, स्पेस भी है, तो उससे पहले आपके साइंस के ईमान और अकीदे के मुताबिक, चाहे आप उसको एनर्जी कह लें, फोर्स कह लें, ग्रेविटी कह लें, उससे पहले क्या है? और वो कुछ है चीज़ या नहीं है? वो मादी है या गैर मादी है? सेम सवाल मैं आपके साथ करता हूँ। अगर आप मुझसे ये कहेंगे कि खुदा है और वो गैर मादी है, तो उस गैर मादी खुदा को किसने बनाया? तो मैं आपसे पूछूंगा कि ये एनर्जी, ये वैक्यूम, ये ग्रेविटी, ये फोर्स, ये किसने बनाई? तो होगा क्या? सर्कुलर रीजनिंग शुरू हो जाएगी, ये एक चक्कर शुरू हो जाएगा रीजनिंग का जिसका नतीजा कुछ नहीं निकलेगा। और आपका जो ये दावा है कि उसका, उस रूह का, उस गैर मादी हस्ती का माइंड जो है वो फिजिकल होना चाहिए, नहीं, ये ज़रूरी नहीं है। अगर ऐसी बात है तो फिर आपकी ग्रेविटी जो है वो भी टाइम, स्पेस और मैटर से पहले फिजिकल होनी चाहिए और उसकी फोर्स और उसकी एनर्जी भी फिजिकल होनी चाहिए। यानी आप अपने दलील में एथियज्म की खुद ही उसमें फंस जाते हैं। तो इसका अब मेरे प्यारे भाइयों, मैं आपको इसके नतीजे की तरफ आने लगा हूं। डिबेट को ना तो अभी आपको मैंने जफर हेरेटिक का और हारिस सुल्तान का बयान सुनवाना है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन मैं आपको डिबेट का कंक्लूजन बताने लगा हूँ। डिबेट का कंक्लूजन ये है कि ना एथियज्म जीती है, ना इस्लाम जीता है, ना हसन अल्लाह यारी जीता है, ना
اویس اقبال جیتا ہے. بائبل کا خدا اور بائبل کی تھیولوجی یہاں پر جیتی ہے، اور میں نے آپ کو ریفرنسز بھی دیے ہیں. میں آج کل اتنا کوئی خاص انٹرسٹ نہیں رہا کہ میں خدا کو، اللہ کو، کرشنا کو نہ ہونے کے ثبوت لوگوں کو دیتا رہوں. آئی تھنک یہ میرا خیال کسی کی بھی انٹلیکچوئل جرنی میں شاید یہ سٹیج آتی ہے. حالانکہ میرا ماننا یہ ہے کہ اویس صاحب کو ایگزسٹنس آف گاڈ پر مومنوں سے ڈیبیٹ کرنی ہی نہیں چاہیے. ایگزسٹنس آف اللہ ٹاپک ہونا چاہیے تھا، اور ایسا کرتے تو ان کی جاہلیت کی اور پول کھلتی. جی آخر میں حارث سلطان پاکستانی ملحد اور ایکس مسلم ظفر ہیریٹک کے بیان سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ حارث سلطان کے بیان سے شکست کی بو آ رہی ہے، اور ایکس مسلم ظفر ہیریٹک جو بیان دے رہا ہے اس سے کلیئر ہے کہ اللہ ایک الگ ہستی ہے ایتھیسٹ کے نزدیک، اور خدا ایک الگ ہستی ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. اور ایتھیسٹ اللہ کی ذات پہ بات کرنے سے نہیں گھبراتے، نہیں پریشان ہوتے، لیکن خدا کی ذات پر بات کرتے ہوئے، ڈیبیٹ کرتے ہوئے یہ اپنی شکست محسوس کرتے ہیں. اور یہ وہ خدا ہے جو بائبل کا خدا ہے. اور یہ حارث سلطان کا کمنٹ 4 سال پہلے اس نے میری ویڈیو پہ کیا تھا. یہ کمنٹ کرتا ہوتا تھا جب میں اس کو ایکسپوز کرتا تھا اس کے جھوٹ کو، تو اس نے آ کر کمنٹ کیا کہ میرے ساتھ ڈیبیٹ کر، ڈسکشن کر. میں نے اسے کہا اوکے، لیکن 4 سال سے یہ مجھ سے بھاگا ہوا ہے. آپ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ بھاگا ہوا ہے؟ ایک تو میں نے اسے کہا تھا کہ ٹائملی ڈیبیٹ ہوگی، میوٹ ایک دوسرے کو نہیں کریں گے، اور 3 منٹ ہر ایک دونوں ٹائم لیں گے اور 90 منٹس تک ڈسکشن کریں گے. اور میں نے جب اسے ٹاپک بتایا ڈسکشن کا تو یہ بھاگ گیا. جی آپ اس کمنٹ میں دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے اسے ٹاپک کیا بتایا تھا جس سے یہ بھاگا تھا. اور یہاں پر ہی میں اپنے مسیحی بہن بھائیوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ ہمیشہ ایتھیسٹ سے کیسے جیت سکتے ہیں. دیکھیں میں نے اسے کیا ٹاپک بتایا جس کے بعد یہ 4 سال سے مجھ سے بھاگا ہوا ہے حارث سلطان پاکستانی ملحد. میں نے اسے کہا ٹاپک ہوگا از کرائسٹ گڈ فار ہیومینٹی اور ایتھیزم، کیونکہ یہ ہیومینٹی بڑا کرتے ہیں نا. تو میں نے اسے چیلنج ہی اسی یہ کیا کہ کرائسٹ ہیومینٹی کے لیے اچھا ہے، بہتر ہے، یا ایتھیزم کی تعلیم یا کرائسٹ کی تعلیم، کرسچن تعلیم. تو اس کے بعد یہ مجھ سے بھاگ گیا. تو میرے مسیحی بہن بھائیوں، اگر آپ نے ایتھیسٹ سے ڈیبیٹ کرنی ہوتی ہے تو اگر آپ ان سے یہ ڈیبیٹ کرو گے خدا کے وجود اور خدا کی ایگزسٹنس پر، تو یہ سرکولر ریزننگ چلتی رہے گی جو کسی نتیجے پر نہیں پہنچے گی. وہ آپ سے پوچھتے رہیں گے خدا کو کس نے بنایا، اور آپ ان سے پوچھتے رہیں گے یہ جس کو مانتے ہیں بگ بینگ سے پہلے گریوٹی، انرجی، فورس، ویکیوم، جو کچھ بھی ہے اس کو کس نے بنایا. ہم ان سے یہ پوچھتے رہیں گے. تو بات کسی نتیجے پہ نہیں پہنچے گی. بات اس نتیجے پہ پہنچ سکتی ہے کہ آج سوسائٹی کے لیے، معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے. خدا کا وہ تصور جو بائبل پیش کرتی ہے اور انسانوں کی فلاح و بہبود کے لیے جس معاشرے کو قائم کرتی ہے، ایک مہذب معاشرہ جس کی تعلیم ہمیں بائبل مقدس اور نیو ٹیسٹمنٹ اور کرسچن تعلیم میں ملتی ہے، جس کے لیے ایتھیسٹ اور مسلم بھاگ بھاگ کر کرسچن کنٹریز میں جاتے ہیں. اور کوئی ایتھیسٹ یہ کہہ سکتا ہے نہیں فلانی کنٹری ایتھیسٹ ہے اور وہاں پہ دیکھو کتنا اچھا نظام ہے. اگر آپ غور کریں گے وہ سارا نظام اور وہ سارا مہذب معاشرہ اکثریت کرسچن ٹیچنگ پر اور کرسچن لاز پر قائم ہوگی. وہ ایتھیسٹ کنٹری جس کو ایتھیسٹ کہتے ہیں جی بڑی اچھی کنٹری ہوگی. یہ میں آپ کو شرطیہ بات بتا رہا ہوں چیلنج کے ساتھ. اور دوسری طرف ایتھیسٹ سے تو آپ نے یہ ٹاپک کرنا ہے از کرائسٹ گڈ فار ہیومینٹی اور ایتھیزم. میں آپ کو بتا رہا ہوں آپ کبھی ڈیبیٹ نہیں ہاریں گے. آپ کو صرف بائبل کی کرسچن تعلیم کا قوانین کا پتہ ہونا چاہیے. دوسری طرف اگر آپ نے کسی مسلمان سے ڈیبیٹ کرنی ہے تو تب بھی یاد رکھیں کہ ہمیشہ ڈیبیٹ میں اللہ اور محمد کو ساتھ شامل کریں. جو کویسچن وہ آپ سے کرنا چاہتے ہیں سیم نیچر کا کویسچن آپ ان سے کریں. میں آپ کو پھر
شرطیہ بتا رہا ہوں، آپ کبھی ڈبیٹ نہیں ہاریں گے۔ ہاں، جو لوگ اسلامی ملکوں میں، پاکستان جیسے ملکوں میں رہتے ہیں، ان مسیح بہن بھائیوں سے میں کہوں گا کہ وہ اس میں احتیاط کریں اللہ اور محمد کو بیچ میں لانے میں۔ جو پاکستان سے باہر ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ بالکل کوئی ڈبیٹ، کوئی ڈسکشن اسلام کے بارے میں نہیں ہاریں گے اگر آپ اللہ اور محمد کو بیچ میں لے کے آتے ہیں کسی ٹاپک کے اوپر بھی۔ تو خداوند آپ کو برکت دے۔ آج کے میسج کا کنکلوژن یہ ہے کہ یہ ڈبیٹ بائبل کا خدا جیتا ہے، بائبل کا نظریہ جو خدا کا ہے، اور کرسچن جو ویلیوز، ٹیچنگ اور کرسچن نظریہ ہے خدا کا، وہ جیتا ہے۔ اور آخر میں یہ میں کہوں گا کہ کوئی یہ کہہ سکتا ہے فزیکل بینگ کے حوالے سے جیزس کے بارے میں، لیکن یہاں پہ بات ہو رہی ہے خدا کے اس تصور کی کائنات کی تخلیق سے پہلے، اور کرسچن نظریہ ہے کہ وہ خدا جو روح ہے وہ اس دنیا میں آ سکتا ہے جسم لے کے۔ تو اس کا جواب میں پہلے ہی دے رہا ہوں کہ کوئی مسلمان یا کوئی ایتھیسٹ یہ کہہ سکتا ہے کہ آپ کا خدا جو ہے وہ جیزس کرائسٹ، اس کو تو ہم فزیکل دیکھتے ہیں، تو میں اس کا جواب پہلے ہی آپ کو دے رہا ہوں۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ آپ اگر کرسچن ہیں تو میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ کے پاس بہت بڑا اعزاز ہے، آپ کے پاس سچائی ہے خداوند یسوع مسیح کی، آپ کے پاس اچھائی ہے خداوند یسوع مسیح کی، اور آپ سچائی پر قائم ہیں۔ دوسری طرف میں ایتھیسٹ اور مسلمانوں کو دعوت دوں گا کہ وہ بھی اس سچائی پر آ جائیں جو خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس میں ہے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔